ہر بندے نے جس نے خدا کو پایا اس نے بعد میں یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ خدا کو پانا بہت آسان ہے. صحیح ہے. مگر ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا طالب علموں کو کہ خدا کو کیسے پایا جائے. قرب خدا بندی کا کوئی آسان راستہ کیا ہے مل سکتا ہے ہمیں؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ قرب حاصل کرنے کی نا حدیث مبارکہ میں 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. ایک ہے فرائض اور ایک ہے نوافل. فرائض سے مراد کیا ہے آپ کا علم ہے. ہم نے دن میں نماز پڑھنی ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، یا ہمیں جو ہے صدق سچائی بولنی ہے، ہم نے سچی گواہی دینی ہے، ہم نے برے کام سے حرام سے بچنا. یہ فرائض میں سے ہے. یہ تو مسٹ ہے. یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ وداؤٹ اٹ. اس کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایون کہ آپ کا جو ایمان اسلام ہے نا وہ بھی کچا رہے گا جب تک آپ فرائض پر عمل نہیں کرو گے اور محرمات سے نہیں بچو گے. اس کے محرمات ہے نا، یعنی حرام سے بچنا فرض ہے اور فرض پر عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، لازمی ہے. تو یہ تو مسٹ ہو گیا. باقی رہ گیا یہ کہ جناب والا نفل. حضور نے کہا بندہ نوافل پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. بلا کیف ایسا بن جاتا ہے کہ گویا اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں بن جاتی ہے. اس کے جو ہے وہ کان بلا کیف اللہ کے کان بن جاتے ہیں. اس کے جناب والا جو ہاتھ پاؤں ہے بلا کیف اب اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ذات ہے. مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی بلا کیف رنگ سے رنگ جاتا ہے. اس کے اندر آپ نے اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی یہ اولیاء کا حس بڑا تیز ہوتا ہے. تو بھائی اس کا حواس جو ہے نا وہ اس قید سے نکل چکے ہوتے ہیں. اس پر دوسرا رنگ آ چکا ہوتا ہے. ان کا یہ دکان بند ہو چکا ہو. ظاہر تو ہمارے ساتھ چلتے پھرتے انبیاء کی طرح کھاتے بھی ہیں پیتے شادی بھی کرتے. جو اس کا اصل سول ہے نا روح وہ اس حواس سے نکل کر کسی اور مقام پر مشرف ہو چکے ہوتے ہیں. ان کے کان عام کان نہیں رہتے، ان کی زبان عام زبان نہیں رہتی. حدیث بخاری کا حدیث میں بیان کر رہا ہوں. اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا وہ پھر عام ہاتھ پاؤں نہیں رہ جاتے. تو یہ کیا ہے؟ نفل کے. نفل کیا ہے کہ جو آپ اللہ کی رضا کے لیے ایکسٹرا کر رہے ہو. آپ کا بیٹا ہے، بیٹا آپ جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ. وہ گیا کھانا لے کر آیا، اس نے اپنا فرض پورا کیا. لیکن آپ کا بیٹا ہاتھ کا پانی بھی لاتا ہے، تولے بھی ساتھ لاتا ہے، وہ آپ کے نمک بھی رکھ لیتا ہے، مرچ بھی رکھ لیتا ہے، پھر ساتھ بیٹھتا بھی ہے، ٹشو بھی رکھتا ہے، صابن بھی لاتا ہے، آپ کا ہاتھ پھر پہ دھلاتا بھی ہے. انہوں نے خود سے سارا کام کر لیا. تو آپ اس کو زیادہ پسند کرو گے جس سے کھانا لے کر آیا، یا اس کو جو ایکسٹرا ساتھ میں سارا کام کر لیا، چائے بھی لے کر آتا ہے. مثال پیش کرتا ہوں نا آپ کے. تو فرض سے تو آپ عذاب سے بچو گے، اللہ ٹھیک ہے آپ کو جنت میں لے جائے گا. لیکن جو اللہ کا ولایت ہے، جو خاص ولایت ہے، وہ نوافل کے ساتھ آپ کو ملے گا ایکسٹرا کاموں سے. تو میں یاد کروں کہ بھائی ذکر تو آپ زبان سے کرو گے لیکن آپ کا دل تو ذکر نہیں کر رہا ہوگا. اس کے لیے آپ کو کسی کا مرید ہونا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ آپ کا ذکر جو ہے نا وہ تو چلو سٹارٹ بھی ہو گیا، لیکن آپ کا جو معنی ہے نا، جو نفس ہے، جو فکر ہے، وہ تو ابھی کچا ہے. آپ کو مراقبہ کرنا پڑے گا. پھر آپ ذکر تو کر رہے ہو، شیطان بھاگتا ہے پھر آ جاتا ہے. اس قوت کے لیے آپ کو عظیم ذکر کیا ہے؟ حضور نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جس کو ہم نفس بات کی شکل میں کرتے ہیں. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. 7 آسمان زمین ایک ترازو میں، یہ دوسرے میں. لیکن ہر کسی کا لا الہ الا اللہ نہیں. دل میں 100 گن ہے، قتل کر کے آیا ہے، چوری کر کے اور لا الہ پڑھتا ہے، وہ تو اللہ کو قبول نہیں ہوگا. وہ لا الہ قبول ہوگا جو اخلاص یا گانگت سے سچائی سے کہی جائے. تو یہ ساتھ میں ملاؤ گے تو آپ کا نوافل مکمل ہو جائے گا. نوافل صرف ہاتھ اٹھا کر اس کا نام نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیا. ہر ایکسٹرا کام. سیدھی اکبر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے گھر میں جو کچھ تھا آپ کے بارگاہ میں حاضر کیا. یہ کیا تھا؟ یہ کمال ایثار ہے. اور صحابہ نے کیا کہا کہ یار میں خود کے میدان میں کیوں شہید نہیں ہوا حضور کی دفاع کرتے کرتے. یہ ہے ایثار، یہ ہے نفل. جب یہ جذبہ آپ کو نصیب ہو جائے گا بھائی آپ پر ایسا اللہ کا کرم ہو جائے گا نا. لیکن یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، تربیت سے ہوتا ہے، کسی کی رہنمائی سے ہوتا ہے، اور ایک خاص ماحول اور خاص جو ہے وہ معاملات اس کے ہوتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کا قرب کی مشکل نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا قرب اگر مشکل، یہ دونوں الفاظ کہہ سکتے ہیں، مشکل بھی نہیں ہے اور انتہائی مشکل بھی ہے. جس کے لیے اللہ نے اسباب پیدا فرمائے، برکت آ گیا، گھر میں بیٹا پیدا ہوا، باپ کون ہے؟ ابراہیم ہے. بیٹا کون ہے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام. اس کے لیے تو اللہ نے اسباب پیدا فرمائے. بیٹا کون ہے؟ اس کا اسحاق. بیٹا کون ہے جناب والا؟ یہ یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے اولاد نا. ان کے لیے تو گھر میں چیزیں مل گئی، ان کی نبوت، خاندان نبوت بن گیا. اور جس کے لیے حضور کا چچا ہے ابو لہب، ان کے لیے تو چیز نہیں ملی نا.
کہ جس پر فضل و کرم ہو وہ تو یہ کہے گا بڑا آسان کام تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو چن لیا نا، چن لیا. لیکن ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے، کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. تزکیہ تصفیہ. حضور غوث پاک تو مادرزاد ولی تھا، ان کو کیا مشکل تھا کہ وہ 25-20 سال ودا کے پہاڑوں میں جنگلوں میں رہا. کیوں؟ اپنے اس شیشے کو صاف کرنے کے لیے، سینے کو صاف کرنے کے لیے. اور وہ چلتا رہا. پھر ان کا پیر فوت ہوا ہے، دوسرے پیر کے پاس جاتا ہے، وہ فوت ہوا ہے، تیسرے پیر کے پاس جاتا ہے، 4 پیروں کے پاس جاتا ہے، مشائخ کے پاس. کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ ابھی میرا اور کام طے کرنا ہے، اور کام. بھائی اتنا آسان بھی نہیں ہے. ہمارے حضرت صاحب مبارک اللہ جو ہے وہ ان کا مرشد تھا جناب شاہ رسول تقی رحمہ اللہ، وہ فوت ہو گیا. آپ دوسرے پیر کے پاس گئے، جناب خواجہ محمد ہاشم سماعی رحمہ اللہ کے پاس گئے. پھر آپ طریقے قادریہ کا فیض دینا تھا، آپ دوسرے علاقے میں جناب پچیل افضل کے پاس تشریف لائے، ان سے آپ نے کسب کیا، ان سے آپ نے جو ہے وہ اسباق حاصل کیے. مزارات پہ گئے، مراقبے کیا آپ نے، 6000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے آپ مبارک، مسجد میں ضرور لگاتے تھے آپ مبارک. اور آپ مبارک نے جو ہے مسکینوں کو، فقیروں کو اور اللہ والوں کو خوش رکھا، مالی خدمت کیا، جانی خدمت کیا، ان کو نوازا اور ان کی دعائیں لی. یہ اسباب جب بن جاتے ہیں تو اللہ بندے کو راستے آسان. اتنا آسان بھی نہیں ہے میرے بھائی کہ آپ کو جو ہے بیٹے بٹھائی آسانی سے خدا مل جائے. ایک کرم ہو تو الگ بات ہے، ورنہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، محنت کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرے. اس اگر دونوں چیزیں مل جائیں، کرم بھی ہو حضور غوث پاک کی طرح، امام ربانی کی طرح رحمہ اللہ، یا جناب خواجہ معیدی کی طرح رحمہ اللہ، ان پر کرم بھی تھا اور اسٹرگل بھی تھی، تو پھر تو بھائی جان نور آنور والا کام بن جاتا ہے نا، پھر تو بڑی کامیابی والا کام ہو جاتا ہے. تو اللہ کے فضل سے بھی ہے، لیکن کوشش کرنے سے بھی ہے، محنت کرنے سے بھی ہے. 1000 راستوں سے شیطان آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. کتنے راستوں سے؟ 1000 راستوں. جب تک آپ کا پیر کامل نہیں ہوگا اور آپ کے پاس اسٹرگل نہیں ہوگی آپ کو گمراہ کرے گا. اور نفس آپ کو نظر آتا ہے، نفس نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں آتا نظر. یہ ہمارا کندھا ہے، ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا. وہ بھائی ہمارے ساتھ نفس ہے. حدیث میں ہے کہ خدا نے فرمایا کہ میرا دشمن ہے، اس سے مقابلہ کرو. بھائی نفس شیطان آپ کے ساتھ ہو، خدا کا ملنا اتنا آسان نہیں ہوگا. وہ تو دشمن اسی طاق میں بیٹھا ہوا ہے. جب ہمارا کاربوت بنا ہوا تھا بابا داس مبارک کا، وہ بندہ اس وقت بھی آتا رہا اور منصوبے بناتا رہا کہ یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے. آدھا پیسہ کو دیتا رہا. ان کو جب اس نے پیٹ دیکھا نا کہ پیٹ اس کا خالی ہے، وہ خوش ہو گیا کہ اس میں جو ہے نا اس کو کھانے کا شوق ہوگا، اس میں خواہشات ہوگی، چلو یہ اس کو جو ہے خراب کرنا آسان ہوگا. جس میں خواہش ہے نا تو وہ تو پھر آسانی سے خراب ہو جائے گا، لالچ آ جائے. اللہ نے چونکہ انسان میں مٹی کا آنسر ڈالا ہوا ہے نا، مٹی کو پانی چاہیے ہوتا ہے، مٹی کو دھوپ چاہیے ہوتا ہے، مٹی کو کچھ خاص ہوا چاہیے ہوتا ہے. اس کے انسان مجبور ہے. تو شیطان بڑا خوش ہوا کہ چلو اب میرے موقع ملے گا. میں اس وقت بھی منصوبہ بنا رہا تھا اور اب تو آلریڈی ہمارا دشمن ہے. انہوں نے خدا سے جا یا اللہ مجھے قیامت تک دفن مت کرنا، مارنا نہیں ہے، میں انسان کو گمراہ کرنا ہے. خدا نے بھی کہا ٹھیک ہے، جو میرے اصل بندے ہیں ان پر تمہیں طاقت نہیں ہوگا، لیکن جو تمہارا پیروی کرے گا میں تم کو اور ان سے جہنم کو معاذ اللہ نے بچائے جہنم کو بھر دوں گا. تو میرے بھائی اتنا آسان ہے اللہ کا قرب. اللہ ہمیں آسان فرمائے. حضور نے کہا آپ دعا کرو کہ یا اللہ اپنا محبت ہمیں عطا فرما، ہمیں اس راستے پر چلا جو ہدایت کا راستہ ہے، ہمارے لیے حق آشکارا فرما، اس پر ہمیں چلا. دعا کرنا چاہیے، اسٹرگل کرنا چاہیے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بندی کو یہ قرب وصل جو ہے وہ عطا فرمائے گا.